السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، 2007 میں ایک وکلا تحریک چلی تھی جس کے نتیجے میں اس وقت کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو اپنے ایک عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اب پھر سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلان کر دیا ہے کہ پیناما کیس کے ورڈکٹ میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور یہ اعلان جو ہے یہ ان کی تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ ساری اپوزیشن جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور آج تو ISPR کی طرف سے بھی ایک اعلان آ گیا، انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات چاہتے ہیں اور صاف اور شفاف چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ فوج اپنے ارکان کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی JIT میں شفاف اور قانونی طریقے سے کردار ادا کرے گی۔ اور پانچوں ججوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بے قصور ہے اور یہ بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور کپتان بھی مٹھائی کھا رہا ہے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے اور کیسی قبولیت ہے کہ آپ بھی مٹھائی کھاؤ اور کپتان بھی مٹھائی کھائے؟ تو دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے۔ صرف میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو، گو نواز گو۔ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے تمام اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے، پارلیمنٹ کے باہر ہم اپنی پوری تحریک جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ آ کے مل گئی ہیں۔ پاکستان کے تمام طبقات نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہم آپ کے لیے لاہور سے لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اعلیٰ قیادت وکیلوں کی بیٹھی ہوئی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کا ان سے تعارف کراؤں، میں آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن گئی اور وہاں پہ ہم نے کچھ وکلا سے انٹرویوز کیے جن کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے استعفے سے مستعفی ہو جانا چاہیے جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ یہ سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی، یہ ینگ ہیں، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، تحریکیں یہاں پہ ہی پیدا ہوئی ہیں لاہور کے اندر۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے جب یہ بیان دیا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب مستعفی ہوں گے؟ پھر آپ کی آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، ابھی آپ 2007 کی تحریک کا ذکر کر رہی تھی اور آپ ہمارے ساتھ سڑکوں پر تھیں، تب بھی بہت سارے لوگ کہنے والے تھے کہ پرویز مشرف کہیں نہیں جا رہا، اس کی کرسی بہت مضبوط ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب لائر، سول سوسائٹی، میڈیا سب نے جد و جہد کی تو ان کو جانا پڑا۔ وہ ہمارے ووٹوں سے وزیر اعظم ہیں اور ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب ورڈکٹ آ گیا ہے، سپریم کورٹ پہلی دفعہ کرپشن کے اوپر موضوع بنا ہے سپریم کورٹ کا کیس، جس میں ایک ورڈکٹ آ گیا ہے جہاں 2 سینئر ججز نے یہ کہہ دیا کہ آپ 62-63 میں پورے نہیں اترتے، آپ صادق و امین نہیں رہے، آپ نااہل ہو گئے ہیں اس عہدہ پر رہنے کے۔ اور باقی جو 3 ججز ہیں انہوں نے بھی ان کو کلین چٹ نہیں دی ہے، انہوں نے بھی کہا رسپانسیبل ہے۔ جب اتنا واضح موقف سپریم کورٹ کی جانب سے آ گیا ہے تو وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر براجمان رہیں۔ وہ وزیر اعظم کی حیثیت اگر JIT کے پاس جاتے ہیں تو وہ انفلوئنس کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں وہ عام شہری کے طور پر جائیں، استعفیٰ دے کر اگر JIT سے کلیئر ہو جاتے ہیں اور بعد میں سپریم کورٹ ان کو کلیئر کر دیتی ہے تو وہ واپس آ جائیں۔ ہمارا آپ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ دیں، حکومت اپنی جگہ رہے، تو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے ایک بات کی ہے کہ 2007 کی تحریک تھی اور وکلا ایک دفعہ پھر تیار ہیں اس کے لیے، یہ چیزیں ساری قبل از وقت ہیں۔ ہم نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک بات کی تھی کہ ہم 7 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، پرائم منسٹر شوڈ ریزائن، نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہم اپنا لاہے عمل دیں گے۔ اس کو یہ بنا دینا کہ ابھی سے ہی آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا، یہ سڑکوں کے لیے ہے، وہ قبل از وقت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں کہ آپ سڑکوں پہ آنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے یہ سارے معاملات کنسلٹیشن سے ہونے ہیں، ہم بارز کے عہدیداران ہیں ہائی کورٹ کے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 200 بارز ہیں، 200 بارز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کریں گے۔ ہم نے ڈیٹ دی ہے 7 دن کی، جس دن 7واں دن ختم ہوتا ہے اس کے 8ویں دن ہم آپ کو اگلا لاہے عمل دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا برادری پہلی طرح کی وکلا برادری نہیں، سب یکجا ہو گئے تھے پرویز مشرف کے خلاف، مگر اس کیس کے اندر
सियासत भी है, PMLN के वकील भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील भी हैं। क्या आप समझते हैं कि इस किस्म के ऐलान ने आपकी अपनी बार को डिवाइड करने का एक एस्पेक्ट है? हो सकती है आपकी अपनी बार डिवाइड इस मैं इशू समझता के हूँ ऊपर? कि इस इशू पर कोई बार डिवाइड नहीं है। हमने सिर्फ ये है कि पहले हाई कोर्ट ने अपना लाएमल तैयार किया, उसके बाद कंसल्टेशन किया है सुप्रीम कोर्ट बार से, जो हमारी सुप्रीम, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल से किया है, फिर पंजाब बार को, सबका यही यूनानिमसली फैसला है कि हम जनाब हाई कोर्ट के बार के जो लाएमल तैयार किया हम उसके साथ हैं, और हम जब भी कंसल्टेशन के साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह सड़कों पर वकला की तमाम क़यादत इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनके साथ मौजूद हैं नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के राशिद लोधी साहब, इनके साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा साहब, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ होंगे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन भून साहब। सबसे पहले एहसन भून साहब आपसे शुरू करती हूं, चूंकि जो बार काउंसिल है उसके पास ये भी इख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी वकील का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दे, और आप एक रेगुलेटरी बॉडी हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने स्टैंड ले लिया है कि हम मूवमेंट चलाएंगे, क्या पाकिस्तान बार काउंसिल भी इनके साथ सड़कों पे आएगी? सबसे पहले तो अर्ज कर दूं, आपने अभी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार का क्लिप दिया, और मेरा पहले दिन से एक मौक़िफ़ है कि आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्डिक्ट आ गई तो उसके बाद 2 जजेस ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 3 ने इनको क्लीन चिट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं और उनमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने दी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि ये गल्फ स्टील मिल जो है वो कैसे बनी, इसको बेचा कैसे गया, जो ऑलरेडी इसकी नेगेटिव इक्विटी थी उस हवाले से इसकी लाइबिलिटीज़ के हवाले से क्या बना, सऊदीया से ये यहाँ से पैसा जो है सऊदीया से कतर कैसे गया, कतर से फिर आगे यूके कैसे गया, ये सारी बनी ट्रेल, और उसके बाद जो करोड़ों रुपए के वज़ीर आज़म को तोहफे दिए गए, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट और आइडेंटिफाई करने के बाद आप बताओ। अब मेरी गुजारिश है, मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म को रिज़ाइन कर देना चाहिए। कानूनी बात थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए कि किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में आप ये देखते हैं कि एक एपेक्स कोर्ट की जब आ जाती है वर्डिक्ट, तो उसके बाद मेरा ख्याल है इस तरह का जवाब नहीं रहता कि जब आपको ये भी कह दिया गया हो, जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें भी ये क्या है, उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें आप इस JIT को हम बना इसलिए रहे हैं कि नैब के अदारे पे हमें एतबार नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने कहा है, लिहाजा आप वहाँ जाओगे। इसी तरह बाकी JIT के एक्सपर्टीज़ के हवाले से जो मोहतरम शेख अजमत सईद साहब की जजमेंट है, इसी तरह मैं ये अर्ज करूंगा। और जो तहरीक के हवाले से बात की वो मैंने इसलिए बात की थी कि तहरीक हमेशा, उस दिन रशीद रिजवी साहब भी मेरे साथ TV पे थे, जुल्फ़कार साहब भी थे, गुजारिश ये है कि तहरीक जब चलाते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम हमारी काउंसिल्स, तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम कंसल्टेटिव प्रोसेस में लाते हैं। मुझे अलाउ करिए, मैं आपकी जाने फिर से आऊंगी, मुझे अलाउ करिए। आफ्ताब बाजवा साहब चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस ऐलान करने से पहले आपसे कोई राब्ता किया था, कोई कंसेंसस हुई थी, कोई बातचीत हुई थी, और आप क्या समझते हैं कि अखलाकी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, कानूनी तौर पे कोई और, आई मीन इट कैन बी डन इन अदर वे? मैडम, इसमें मैं गुजारिश करता चलूं, देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट बार जो है ये सुप्रीम बार है वकला की। हमारे यहाँ तहसील बार भी है, डिस्ट्रिक्ट बार भी है, हाई कोर्ट बार्स हैं, जैसे हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बार है, इसकी आगे ब्रांचेस हैं, बेंचेस हैं, उनकी अपनी अपनी बार है, भावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस तरह इस्लामाबाद की है। हमारी 5 सूबों 5 जो हैं बड़ी बारें हैं। इस वक्त हमारा KP की और बलोचिस्तान जो है वहाँ पे हाई कोर्ट्स के इलेक्शन हो रहे हैं 29 को। हमने जब ये सारा मामला आया तो मैंने अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी से कंसेंसस किया है कि हमने ये 29 का इलेक्शन हो जाता है, KP की और बलूचिस्तान जो है हाई कोर्ट्स के, उनके नुमाइंदगी भी आ जाएंगे, ताकि हम एक वकला कन्वेंशन कॉल करेंगे। उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सुप्रीम कोर्ट बार की हमारी 22 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए इजलास हमने बुला लिया 2 मई को।
اس میں یہ کنسنسس تو ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم نے تمام نمائندہ وکلا کو بلا کر ان سب کی رائے لینے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا، ان کا ایک اپنا موقف ہے، ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی لینا ہے موقف، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینا ہے، تمام صوبوں سے لینا ہے، ہم نے تمام وکلا نمائندہ کو اکٹھا کریں گے، ہو سکتا ہے ان سب کا موقف جو ہائی کورٹ لاہور کا مگر فی ہے۔ الحال آپ کوئی اپنا واضح موقف بیان نہیں کریں گے، اس لیے چونکہ ابھی کنسنسس بلڈ کرنا باقی ہے۔ جی بالکل، ہم آل پاکستان نمائندہ وکلا کنونشن بلوا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 2 مئی کو ہوگا، 2 مئی کو ہمارا اجلاس ہے، اس میں ہم ڈیٹ فائنل کریں گے، اور جلدی انشاءاللہ within 10 to 20 days ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے، اور اس میں تمام پاکستان کے نمائندگان کو بلا کے ان کا موقف سن کے ایک اپنی قرارداد پیش کریں گے۔ عرفان قادر صاحب، چونکہ آپ سابق چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے، کیا لاہور کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو طور طریقہ تھا وہ صحیح تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنسلٹ کر کے باقی بار کاؤنسلز کو یا ان سے بات کر کے پھر ایک اعلان کرنا چاہیے تھا؟ سولو فلائٹ نہیں کر لی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سولو فلائٹ ہے، کیونکہ جس تناظر میں یہ ایشو اٹھا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بار کاؤنسل احسن فون صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ، اور باجوہ صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ جی یہ انہوں نے تو اس کو کہا کہ اخلاقی وجوہات کی بنا پر، اور اخلاقیات ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ میں ان کے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے، اخلاقیات کو آئین سے علیحدہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا اخلاقی طور پہ اگر ایک پوزیشن پرائم منسٹر صاحب نے لی تھی پہلے، اور انہوں نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے پچھلی حکومت کے پرائم منسٹرز کے لیے، گیلانی صاحب کے لیے، راجہ پرویز اشرف کے لیے، اور دوسرے فیڈرل منسٹرز کے لیے، کہ اگر ان کی انکوائری یا انویسٹیگیشنز پینڈنگ ہیں ان کے خلاف تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، تو پھر ایک پارلیمنٹیرین کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ صادق اور امین ہو، اور صادق اور امین کیا ڈبل سٹینڈرڈز رکھ سکتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی سپیکنگ آلسو۔ قادر صاحب، کیا واقعی میں لوگ صادق اور امین ہو سکتے ہیں آج کل کے زمانے کے اندر، کہ ہم کیا اینجلز ڈھونڈ کے لائیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اگر نہیں، حق کے دے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں نا جی، بالکل صحیح کہتی ہیں، لیکن وہ جو سٹینڈرڈز ضیاء الحق کے تھے وہ پچھلی حکومت میں انفورس کیے گئے نا، سپریم کورٹ نے بہت سارے لوگوں کو، گیلانی صاحب کے کیس میں تو صادق اور امین والا ایشو ڈائریکٹلی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ یہ فنکشن جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے، یہ فنکشن جو ہے ریموو کرنے کا یا ڈسکوالیفائی کرنے کا یہ الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرے ان کو۔ لیکن جو ڈگریوں کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا فار ایور دے آر ڈسکوالیفائڈ، فار ایور۔ تو صادق اور امین کو چونکہ وہ انفورس کر چکے ہیں، پھر ڈیول نیشنلٹی کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے خود ہی کر دی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات جو ہے وہ ہمارے آئین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اگر آئین کی آپ روح دیکھیں، اس کا کرکس، اس کا جسٹ، اس کی جو لیٹر اور اسپرٹ اگر دیکھیں تو پرائم منسٹر کے لیے اخلاقیات صادق اور امین، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ بہت ہائی ہیں، لیکن اب قانون بنا ہوا ہے، ہم سپریم کورٹ نے فالو کیا ہے، اور 2 جج صاحبان نے اس کو نہ صرف فالو کیا اس پاناما کے کیس کے آرڈر میں، بلکہ باقیوں نے بھی اس سے انحراف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ ڈٹرمن کریں گے، لیکن جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد انہوں نے ان پرنسپل اس چیز سے ایگری کیا۔ جی لودھی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ جو پاناما کیس کے پہلو ہیں اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، مگر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے پر تہمت لگاتی ہے، کہتی ہے کہ جس سے ہمیں سیاست کی بو آتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے قبل اس وقت ایک فیصلہ دے دیا، پھر بعد میں باقی بار کاؤنسلز آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اخلاقی طور پہ تو چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں، مگر قانون کی بات کچھ اور ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا آپ کا اعلان زیادہ افیکٹو ہوتا اگر آپ کنسلٹ کر کے سب سے بات چیت کر کے پھر یہ اعلان کرتے؟ دیکھیے، مجھے فخر ہے کہ میں اس بار کا ریپریزنٹیٹیو ہوں جس کی 150 سالہ روایات ہیں ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، سول لیبرٹیز کے لیے، اور اس بار نے ہمیشہ نیشنل ایشوز کے اوپر اپنی نہ صرف رائے دی ہے بلکہ اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب سپریم کورٹ کا اتنا واضح ورڈکٹ آ گیا ہے، جہاں 2 ججوں نے پرائم منسٹر کو مجرم قرار دے دیا اور 3 نے ملزم قرار دے دیا، اور کسی نے کلین چیٹ نہیں دی، ان کے موقف کو مسترد کر دیا، ان کے وزراء جو کہتے رہے کہ وزیر اعظم کا نام پاناما میں نہیں ہے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ رٹ جو ہے وہ لگائے رکھے مسلسل اس عرصہ کے دوران، تو
ان کے موقف کی شکست ہوئی ہے، مسترد ہوا ہے، وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، وہ متنازع ہو گئے ہیں، اب وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے انیشیٹو لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس معاشرے کا حصہ ہے، سماج کا حصہ ہے، ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اچھا لودھی صاحب مجھے الاؤ کریں جی قادر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ باقی سب جو ہیں وہ عہدیدار ہیں، اس لیے میں ان سے یہ سوال نہیں کروں گی، مگر آپ سے میں یہ سوال کروں گی۔ میرے خیال میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم ایک وقفہ لیں گے، مگر وقفے کے بعد یہ سوال اٹھائیں گے کہ جو وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی اور اس ڈکٹیٹر کا کوئی سٹیک نہیں تھا بار کے اندر، مگر اب پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا بہت بڑا سٹیک ہے بار کے اندر، اور بار کے ذریعے بھی سیاست سامنے آ سکتی ہے۔ کیا بار کو یہ سیاست ڈیوائیڈ کر سکتی ہے آنے والے کچھ ہفتوں پہ؟ اس پہ ہم سوال کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی جو تمام وکلا برادری کی قیادت ہے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لودھی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ذریعے جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ موومنٹ چلائیں گے، اگر باقی بارز آپ کے ساتھ نہیں آتی، بار کاؤنسل آپ کے ساتھ نہیں آتی، کیا اکیلی ہی آپ موومنٹ چلا پائیں گے؟ دیکھیے ہم نے جو مطالبہ کیا ہے، پہلے تو الٹیمیٹم دیا ہے، 7 دن کے اندر وزیر اعظم صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں اور عام شہری کے طور پر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکیں۔ اس کے بعد اگر 7 دن کے اندر ہمارے الٹیمیٹم کے مطابق وہ اپنے عہدہ سے علیحدہ نہیں ہوتے، اس کے بعد ہم آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور ہماری پرائرٹی جو ہے وہ آل پاکستان وکلا کنونشن ہے، جس میں ہم تمام بار ایسوسی ایشن کو بلائیں گے، ان کے ساتھ ڈیلیبریشنز کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مشترکہ لاہے عمل ایک ریزولوشن کی صورت میں سامنے لے کے آئیں گے۔ احسن بھون صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ دیکھیے وکلا برادری کافی پولیٹیسائزڈ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این تو کم، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ اگر ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کمپوزیشن کو بھی دیکھیں، اور اب یہ باتیں چھپ گئی ہیں، ہمارے بھائی جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا جھکاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور ان کے جو صدر ہیں ان کا جھکاؤ جماعت اسلامی کی طرف ہے۔ آپ کو اس بات کا ڈر خوف نہیں کہ اس ورڈکٹ کے نتیجے میں آپ کی بار ڈیوائیڈڈ ہوگی؟ نہیں، بار ڈیوائیڈ نہیں ہوگی۔ مجھے پتہ ہے راشد لودھی پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ ہے۔ انفارچونیٹلی جماعت اسلامی کا پاسٹ مختلف ہے ان کا، اسی لیے میں نے بڑے جو آج لودھی صاحب اور ران صاحب نے بات کی، میں نے پہلے دن یہی بات کی تھی کہ ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے پورے پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں جو لوگ ہیں اور ان کو بلائیں گے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ اور اگلی بات جو عرض کروں، 2007 کی آپ نے جانے سے پہلے ایک بات کی تھی، 2007 کی تحریک نے پورے نظام عدل کو تباہ کر دیا، انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری کو۔ آپ نے اعتزاز صاحب کی بات سنی اسمبلی کے فلور پہ، انہوں نے کہا کہ 4-5 لوگوں کو ارب پتی بنانے کے لیے شاید یہ تحریک بنی تھی۔ آج کی جو بات کر رہے ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پرائم منسٹر جس کے پہ ایلیگیشن آف کرپشن ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ادارہ آنریبل سپریم کورٹ نے اگر ورڈکٹ دی ہے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ ایم آئی اور دوسرے تیسرے جو ڈالے، انہوں نے کہا کہ نیب کا ادارہ فیلیور ہو چکا ہے، اس کی پوزیشن کمپرومائز ہو چکی ہے۔ دیٹس وائی میں نے آج کی سٹیٹمنٹ کے اس نیب کے چیئرمین کا بھی ریزائن کی بات کی۔ تو ہم بجائے اس چیز کے کہ ایک کنٹروورسی میں جانے کے، جو بات آج لودھی صاحب نے کی ہے یہی بات ہے، بجائے اس کے اس میں جیسے وہ ایک میں نے لفظ پہلے بولا تھا جو آج یہ قبل از وقت کی بات کر رہے ہیں، یہی لفظ بولا تھا کہ پری میچور ہے یہ سٹیٹمنٹ آف موومنٹ، چونکہ موومنٹ کے لیے آپ کو ایک تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور ادارے کو بھی بچانا ہے، تاکہ ایسا نہ تاثر ابھرے کہ ہم شاید سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے یا سپریم کورٹ جو ہے اس کی نفی ہو، چونکہ دیکھیں میجارٹی ججمنٹ نے کلین چٹ نہیں دی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں نا، ایک بات جو عرض کرنا وہ یہ میں آؤں گی آپ کی جانب۔ جی باجوہ صاحب۔ جی میں ایک گزارش کروں گا، سپریم کورٹ بار ایگزیکٹو کمیٹی کا جو جے آئی ٹی بنی ہے، ہمارے بہت تحفظات ہیں، کیونکہ ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں موسٹلی جو سوائے 2 ممبران کے
एक जो MI से लिया है मिलिट्री से, इंटेलिजेंस से, और दूसरा ISI से। बाकी नुमाइंदा जो हैं GIT के सारे वो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मुतहत हैं। इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसलिए हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात हम चाहते हैं कि हम वकला कन्वेंशन के अंदर तमाम वकलों की कंसेंसस के साथ राय लेके इसको आगे बढ़ें, ताकि जो भी तहकीकात इस मामले में 3 जजेस ने कहा होनी चाहिए उसमें भी शफाफियत हो। ये नजर ना आए कि ऊपर उनका चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है और बाकी लोग जो हैं उनके मुतहत जो हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे नैब के इदारे के मतलब जैसे बून साहब ने फरमाया कि वो बिल्कुल ही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दे दिया है कि नैब तो बिल्कुल ही तबाह हो गई है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है GIT पे। इरफान साहब, जिस तरह के ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात अगर सामने रख दिए तो फिर तो ये पूरी JIT खटाई में पड़ जाएगी, चूंकि सिवाय ISI और MI के जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको बाकी साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आई मीन दिस इन्वेस्टिगेशन कांट इवन बिगिन। दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट गोइंग टू गो टू एनी कंक्लूजन। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद 13 सवाल फॉर्म करते हुए जो कि JIT के लिए किए हैं, तकरीबन कोई 6 से 8 माह लग गए हैं। तो जब JIT उन सवालों का जवाब देना शुरू करेगी, अगर सवाल बनाने में इतना देर लगी है तो उसके जवाब में कितनी देर लगेगी। और फिर अगर 60 दिन देखें आप इस मुल्क की तारीख को, तो एक दफ़ा ये कहा गया था कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, तो वो 11 साल में हुए थे या 8-10 साल में हुए थे। तो उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन से अगर आप 60 दिन को देखें तो वो भी तकरीबन कोई 6-7 साल का अरसा तो फिर बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बाजवा साहब सही फरमा रहे हैं, क्योंकि बार का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंडिपेंडेंट है। आपने बिल्कुल अभी सही बात की थी, पोलिटिसाइजेशन ऑफ द बार को पोलिटिसाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेंच को भी नहीं होना चाहिए। और जब भी बेंच और बार कभी भी पोलिटिसाइज, खासतौर पे अगर बेंच कभी भी इस तरह के मैटर्स में आए जिसके पोलिटिकल ओवरटोन्स होते हैं या जिससे लगता है कि बेंच पोलिटिसाइज हो रहा है, तो उसमें नुकसान हमेशा बेंच का हुआ है। मगर इरफान कादिर साहब, आप तो सियासत को और खासतौर पे लीगल एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि माजी में जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी उसका हिस्सा IB भी होती थी। MI और ISI को पहली दफा किया गया है, फिर आपको पता है डॉन लीक्स भी आने वाले हैं, तो फिर लोग उसको सिविल मिलिट्री तनाजुर में देख लेते हैं। और आज आपने देखा कि आर्मी चीफ साहब का भी बयान आ गया कि हम साफ शफाफ तहकीकात चाहते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट पॉलिटिकली? देखें, हमारी जो ISI है, MI है, हमारे जो फौज से मुंसलिक इदारे हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए। ये पाकिस्तान की, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने बारहा और कई जजमेंट्स में ये कहा है कि अगर इदारे अपना काम ना कर रहे हों तो फिर अफवाज पाकिस्तान को उस वक्त स्टेट को बचाना है, रियासत को बचाना है। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अभी आप देखें रिसेंटली कि अभी उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए हैं दहशतगर्दी के मामलों में। अब ये करप्शन मैटर्स में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो अदारे जो करप्शन से डील करते हैं या जो करप्शन का कलाकुमा करना, जिनका काम है करना, अगर वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, तो क्या अब हम मिलिट्री कोर्ट्स को भी करप्शन का मामला भी सौंपेंगे? क्योंकि पहले तो पूरे मुल्क की भागदौड़ भी तो कोर्ट्स ने सौंपी है ना। वो कि बार इससे एग्री नहीं करती, लेकिन जब बार एग्री नहीं की थी 2007 में और उन्होंने एक आज़ाद अदलिया का जो एक ख्याल दिया था, वो आज़ाद अदलिया का क्या बना? एहसन बून साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो आज़ाद अदलिया के तहत फिर जो प्रेसिडेंट्स आए वो ये है कि हज़ारों लोगों को अनहर्ड कंडेम किया गया, इवन जजेस को निकाल दिया गया। और माइनॉरिटी जजेस ने, PCO जजेस ने नॉन PCO जजेस को निकाल दिया। मेजॉरिटी जजेस जो तब निकाले गए थे देवर नॉन PCO जजेस। मैं ये एक बात जरूर कहूंगा कि करप्शन जो है वो दहशतगर्दी से ज्यादा डेंजरस है, बहुत डेंजरस, जो हमारे मुल्क को दीमक की तरह खाती जा रही है। करप्शन हम दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर रहे हैं। इस करप्शन पे फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े लोगों के गिरेबानों को हाथ डाला है। चले इस पे हम बात करेंगे, मगर एक वक्फे के बाद कि वाकई में ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट थी कि नहीं थी। हमारी जो वकला बरादरी है इस जजमेंट को कैसे देखती है, इसके अंदर क्या कोताहियां हैं, इसके अंदर क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। बून साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए कि आप इस जजमेंट को एक हिस्टोरिकल जजमेंट के तौर पे देखेंगे। आप पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। ये जो जजमेंट है, कहते हैं कि
جو ہماری عدالت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص خلاف ہے، مگر اس ججمنٹ کو جب انہوں نے شروع کیا تو گاڈ فادر کا بیلزاک کا کوٹ دیا جس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم۔ پیپلز پارٹی کی تو شکایت میں کہوں گا کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ قائد عوام سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کو کبھی بھی عدالتوں سے کچھ نہیں ملا۔ اگلی بات میں کروں گا یہ موجودہ ججمنٹ کے حوالے سے۔ موجودہ ججمنٹ واقعی پہلی دفعہ موجودہ کسی سٹنگ گورنمنٹ اور سٹنگ وزیر اعظم کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا نہ ہو، اس کو پہلی دفعہ کرپشن کے حوالے سے یہ ایک آئی ہے ججمنٹ، اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وی شوڈ ریسپیکٹ دی ججمنٹ، تاکہ ایسا تاثر نہ ابھرے کہ وی ڈسٹرسٹ دی آنریبل سپریم کورٹ۔ وی ہیو دی کانفیڈنس ان دی سپریم کورٹ، اور جس میں 2 ججز نے دیا اپنا فیصلہ بہت اچھا دیا اپنی ریزننگ کے حوالے سے، ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے حوالے سے، اسی طرح باقی اگر 3 جج صاحبان ان میں سے آپ نے دیکھے کہ اجاز افضل صاحب نے جتنا اچھا وہ کنکلوڈنگ دیا ہے اور جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس دی ہیں وہ انتہائی افیکٹو ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں وکلاء کمیونٹی کو اکارڈنگلی ہی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کسی حوالے سے۔ میں آپ کو خاص طور پہ بات بتانا چاہوں، ہمارے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی 3 ہفتوں سے لا منسٹر کے ساتھ، میں نے ان کو بتایا اس صورتحال میں، انہوں نے کینسل کر دی، اس لیے کہ ہم وکلاء کو ہر حوالے سے اکٹھا کر کے اور آپ انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں، بالکل رکھنا چاہتے ہیں ہم پارٹی بیس پہ۔ اسی لیے میں نے لاہور ہائی کورٹ بار کے حوالے سے ہمارے لودھی صاحب موجود ہیں، باجوہ صاحب موجود ہیں، باقی دوست موجود ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں کسی پارٹی کا جو بعد میں یہ آئے کہ ہم نے مارشل لا لگوا دیا، یہ باتیں آ جائیں کہ جی اس وقت، چونکہ جماعت اسلامی کا تو بالکل ڈیفرنٹ پاسٹ رہا ہے، اور ہمارے چھوٹے بھائی جو ذوالفقار ہیں ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، لیکن باقی جو بار ایسوسیشن یہ بڑے جمہوری پسند اور جمہوریت پہ بلیو کرنے والے لوگ۔ ٹھیک بھون صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کہ جمہوری پسند ہے۔ عرفان قادر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ اس ججمنٹ کو کیسے دیکھیں گے؟ وکلا برادری واچ ڈاگ بھی ہے، ایک اور ججمنٹ بھی آئی تھی جس کے اندر کھوسا صاحب نے ہی کہہ دیا تھا کہ صادق اور امین والا کلوز میاں صاحب کو نہیں لگتا، جہاں ان کو اکیوز کیا گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس 2015 میں۔ اس بار میاں صاحب بچ گئے، اس بار نہیں بچے، کیا وجہ ہے؟ اس کا پیج میں اسینشلی ان سے بھون صاحب کی اس بات سے اگری کروں گا کہ انہوں نے بائی اینڈ لارج سارے بینچ کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 جج صاحبان کا فیصلہ جو ڈیسینٹنگ تھا بہت اچھا تھا، اور باقی 3 ججوں کا فیصلہ بھی اچھا ہے۔ باوجود اس کے کہ میں اس بات پہ تو ان سے اگری کروں گا کہ ججز نے تو اپنی طرف سے ضرور انصاف کیا ہے، اور انہوں نے ہو سکتا ہے واقعی انصاف کیا ہو، لیکن جتنا انصاف ہونا چاہیے تھا کیا اتنا انصاف ہوتے ہوئے نظر آیا ہے اس کیس میں یا نہیں آیا؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی تاریخی فیصلہ ہوگا تو پھر اس میں اتنا انصاف نظر آنا چاہیے ہوتے ہوئے جتنا کہ انصاف ایک عام میں بتاتا ہوں، کہتے ہیں جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، لیکن اس میں انصاف ہوتے ہوئے کیوں نہیں نظر آیا؟ اس لیے نہیں نظر آیا کہ جب آپ دوہرا معیار کر دیں کہ جب اسی طرح کے معاملے آئے تھے تو تمام فیصلے جو تھے پچھلی حکومت کے خلاف، ان کے آفس بیئرز کے خلاف ود یونینیمٹی ان کے خلاف ہوئے تھے، یعنی ود یونینیمٹی وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ اس میں انہوں نے کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا، ریزلٹنٹ افیکٹ یہ تھا کہ میاں صاحب پھر بچ گئے۔ تو اس وجہ سے ایک جورسٹ اگر اس کو غور سے اس کو ڈائسیکٹ کرے اس ججمنٹ کو، اور آن دا پرنسپل آف ایکوالٹی، بیکاز آرٹیکل 25 is almost a grand norm of our constitution. That is the basic feature of our constitution. Supreme Court as an institution cannot apply the law unequally in similar matters. And you have not Here, seen the Supreme Court. I have not Justice seen, is not seen to be done. Okay. Justice is not seen to be done. انصاف ہوتے ہوئے اس میں نظر اس طرح نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے تھا۔ اگر کہ جوڈیشل پریسیڈنٹس کو ایکولی اپلائی کرتے تو پھر شاید نظر